سب کو روکی سوکھی مل کر کھانی ہوگی، کیونکہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ کبھی پھول کانٹوں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، ایک کانٹوں بھرا سفر سے گزرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ راحت بھی آئے گی اور منزل بھی ملے گی، اور پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنا کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا، لیکن شرط اول یہ ہے کہ محنت محنت اور محنت۔ لہٰذا میں آج اپنے صاحب ثروت افراد کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، میں ان کے اس جذبہ اخلاص پر سلام پیش کرتا ہوں، اور آج سخاوت کے حوالے سے ان کے اس کردار پر میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس غیر معمولی حالات میں وہ احساس کرتے ہوئے اور صدق کے دل کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اس غریب قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے جو وسائل مہیا کریں گے، تو یہ قوم ہمیشہ اس بہت اعلیٰ مثال کو یاد رکھے گی۔ اس کے لیے آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بڑی صنعتوں پر فی الحال 10% سپر ٹیکس یعنی پاورٹی ایلیویشن ٹیکس، مطلب کہنے کا ہے کہ غربت کو، میں ختم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا، غربت کو کم کرنے کا ہم ٹیکس لگا رہے ہیں صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر، ان کی جو صنعتیں ہیں، ان کے جو شعبے ہیں، اور ان میں یہ شعبے شامل ہیں: سیمنٹ، سٹیل، چینی کی انڈسٹری، شوگر انڈسٹری، آئل اینڈ گیس، فرٹیلائزر، LNG ٹرمنل، ٹیکسٹائل، بینکس، بینکنگ انڈسٹری، آٹوموبائل انڈسٹری جو گاڑیاں بناتی ہیں، اور سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری۔ اور سگریٹ تو ویسے بھی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے، یہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اس صنعت میں بھی 60% جو فارمل سیکٹر ہے وہ جو ٹیکس دیتا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے، لیکن جو 40% انفارمل سیکٹر ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے۔ اور یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی، وہ ادارے جو اس کام کے لیے ہیں کہ وہ ٹیکس حاصل کریں اور ان امیر لوگوں سے ٹیکس لے کے غریبوں، بیوگان، یتیموں کے حوالے کریں، ان کا حق آواز اٹھانے سے پہلے ان کی جھولی میں ڈال دیں۔ وہ سفید پوش لوگ جو زندگی ان کے اوپر تنگ ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ کسی کے آگے وہ اپیل نہیں کرتے، ان کی جھولی میں ریاست کا کام ہے کہ ٹیکس لے کر ان کی جھولی میں ڈالیں۔ مگر یہ بڑے بڑے جو ٹیکس جو ایویڈ کرتے ہیں، 40% صرف سگریٹ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں ہیں، اربوں روپے۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں راتوں کو جاگوں گا انشاءاللہ، اور اپنے حلیف جماعتوں کی مشاورت سے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر ایسی پالیسی بنائیں گے انشاءاللہ کہ جہاں جہاں ٹیکس کی ایویژن ہوتی ہے، تبھی پاکستان آج غریب ڈیولپنگ ملک کہلاتا ہے، تبھی پاکستان آج تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا۔ اگر آپ کو میں ایک تخمینہ دوں تو تقریباً ایک یہ رف ایسٹیمیٹ ہے کہ 2000 ارب روپیہ سال کا جو ٹیکس ہے مختلف مدات میں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ جو اسٹیٹ کے جو آرگنز ہیں، جن کی ذمہ داریاں ہیں، وزیر اعظم سے لے کر تمام جو وفاق کے ادارے، تمام جو صوبوں کے ادارے، ان سب کی یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جس میں ہم آج تک ناکام رہے کہ وہ پیسہ ٹیکس لگا ہے مگر ٹیکس نہیں ملتا، کہ وہ پیسہ وہ قومی خزانے میں آئے اور غریب آدمی کا پیٹ بھرے۔ یہ ہے وہ فلسفہ جس کے اوپر آج وہ قومیں جو جرأت کے ساتھ آگے بڑھیں، آج وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ بجٹ کے فوراً بعد میں نے ٹیمیں بنا دی ہیں اور یہ ٹیکس کی کلیکشن
کے لیے انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوا حت المقدور ہم کوشش کریں گے، چاہے وہ منسٹری آف فائنینس ہے، چاہے وہ FBR ہے، چاہے وہ کامرس ہے، چاہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، اس کے لیے تمام جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان سے مدد لی جائے گی. تمام جدید جو ٹیکنالوجی ہے، تمام جدید جو ڈیجیٹل جو ہمارے پاس ٹولز ہیں ان کو ہم بروئے کار لائیں گے. اس کے علاوہ کیمیکلز اور بیوریجز کے اوپر بھی یہ 10% ٹیکس لگایا گیا ہے عام آدمی کو ٹیکس سے بوجھ سے بچانے کے لیے. اور اس سارے ٹیکس میکنزم کا مقصد کیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے، چاہے وہ ایک فرد ہے یا ایک جماعت ہے، چاہے وہ ایک انڈیویجول ہے یا ایک کارخانہ ہے یا ایک شعبہ ہے، ان سے ان کے رزق حلال سے ٹیکس لے کر اور وہ پیسہ آپ کے حوالے کیا جائے. تعلیم، علاج، آپ کی سڑکیں، آپ کے اسکول، ہسپتال، دوائیاں، آپ کی جو ایجوکیشن ہے، سکلڈ ایجوکیشن، آپ کی IT لیڈ سکلز آپ کی، اور قوم کو مزید توانا بنانے کے لیے جو ہمیں وسائل چاہیے وہ اس سے جمع ہوں گے. اٹ از کراس سبسڈی، یعنی امیر سے لے کے غریب کو دینا، اور اس کے علاوہ ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا. سادہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اگر یہ پیسہ اس ٹیکس کے ذریعے، اب میں مثال دے رہا ہوں، 100 روپے اس سے ملتے ہیں، اگر یہ امیر لوگ جو ہمارے بھائی ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں ان سے لے کر اگر ہم جو ہماری اشد ضروریات ہیں ان کے اوپر استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہمیں قرض لینا پڑے گا. That is what we call economic stability. That is what we call our economic freedom. That is what we call coming out of the shackles and clutches of slavery, of borrowing money. اسی کو کہتے ہیں سیلف ریلائنس. اور سیلف ریلائنس کے بغیر کوئی قوم آزادی نہیں حاصل کر سکتی. آج ہم ایک آزاد مملکت، خداداد ملک پاکستان ہیں، کوئی شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدا کے فضل و کرم سے اپنے دفاع کے لیے نیوکلیر طاقت بھی ادا کی ہے. اور یہ نیوکلیر طاقت ہمارے سیاسی لیڈرز، جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے ابتدا ہوئی اور نواز شریف کی حکومت میں میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا کہ پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنا دیا. مگر اس میں باقی سب ادارے شامل ہیں، عوام کا پیسہ شامل ہے، افواج پاکستان شامل ہیں، اور مختلف اوقات میں ہمارے سائنسدانوں کی ان کی بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے. لیکن نیوکلیر طاقت ہونے کے باوجود ہم معاشی طور پر ابھی بھی ہم بہت انفرم ہیں. معاشی طور پر ہم میں بہت ضعف ہے، کمزوری ہے.